گزشتہ کچھ ایام سے روزے کے مقاصد کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، جس میں روزے کا سب سے بڑا مقصد تقویٰ، اس کی اہمیت اور اس کے فوائد پر بات ہو چکی ہے، اور صبر کی 4 قسمیں ذکر ہوئی، اور آج اس کی جو چوتھی قسم ہے اس پر ہم بات کریں۔ صبر کی چوتھی قسم جس پر روزہ ہماری تربیت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ 12 بجے اگر ہمیں بھوک لگ جائے اور کھانا کھانے کی طلب اور حاجت ہو رہی ہو تو میری خواہش کے مطابق وہ فوری طور پر مجھے نہیں ملتا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اور وہ وقت مجھے بتا دیا کہ مغرب کی اذان ہوگی تمہاری یہ خواہش تک پوری ہونی، تمہیں اگرچہ پیاس لگی ہوئی ہے لیکن تمہاری یہ پیاس مغرب کی اذان کے وقت یہ بجھے گی۔ اور یہ دنیا کی زندگی میں جتنی بھی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ انسان کی خواہش کے موافق ہوتی ہے یا اس کے مخالف ہوتی ہے، یا تو اچھی لگتی ہے یا اچھی نہیں لگتی۔ اگر اچھی نہیں لگتی تب بھی مجھے صبر کرنا پڑتا ہے، اور اگر اچھی لگتی ہے تو اچھی لگنے کے بھی پھر آگے کئی ایک قسمیں بنتی ہیں۔ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے یا تو وہ فوری طور پر ملتی نہیں، اگر مل جائے تو وہ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ تادیر چلے یا ہمیشہ رہے، یا وہ نعمت اور جو چیز مجھے ملی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یا میں اس کو حاصل کرنے کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہوں، اس دنیا سے میری موت ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے وہ نعمت۔ یعنی دنیا کا یہ اصول ہے کہ اگر تو وہ چیز مل رہی ہے تو ایک تو اچانک ملے گی نہیں۔ اگر انسان پھل کھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پورا ایک ٹائم اور طریقہ کار اسلام نے بلکہ فطرت نے ہمیں بتایا کہ آپ کو ایک زمین کا ٹکڑا اور ایک بیج لینا پڑے گا، اور وہ بیج آپ زمین میں بوئیں گے اور پھر اس کی دیکھ بھال کریں گے، اس کو پانی دیں گے، اس کو جانوروں سے، کیڑوں سے، پرندوں سے، ہر چیز سے اس کو بچائیں گے، اور پھر 6 مہینے، سال کا عرصہ یا اس سے بھی زیادہ عرصہ لگے گا جو آپ کو پھل حاصل کرنا ہے، پھر آپ کو وہ پھل ملے گا۔ اور وہ پھل کیسا ہوگا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ نے صرف محنت کرنی ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ دنیا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ یہ ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ صحیح مسلم میں 2956 نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ یعنی یہ اصول یاد رکھیں کہ دنیا میں ہر خواہش پوری ہو جائے وہ پھر دنیا نہیں ہے، وہ دنیا نہیں ہے۔ اگر دنیا میں ہر خواہش پوری ہو جائے تو دنیا کی ڈیفینیشن یہ ہے ہی نہیں۔ دنیا سجن المؤمن، مومن کا قید خانہ۔ قید خانہ کیا ہوتا ہے؟ جیل کیا ہوتی ہے؟ اس میں نہ پنکھے لگے ہیں، نہ اس میں کھانے کی کوئی بہت اچھی چیزیں ہیں، نہ اس میں کوئی انسان کا شیڈول ہے، نہ اس میں کوئی اس کو نعمتیں مل رہی ہیں۔ ایک بہت ہی محدود سا ایک رہنے کی جگہ ہے جس میں اس کو تکلیفیں اور آزمائشیں ہی مل رہی ہیں۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اور اگر اس دنیا میں غلط خواہشات کر بیٹھوں اور بڑی بڑی خواہشات کر بیٹھوں تو وہ میری پوری نہیں ہونی۔ میں غلط جو ہے نا وہ چیز سے غلط چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں، یا غلط وقت میں غلط چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں، اس کے لیے بھی وقت ہے۔ جو چیز مجھے اپنی خواہش کے مطابق چاہیے نا اس کے لیے بھی وقت ہے، وہ دنیا میں نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں 6416 نمبر روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا ایک راہ چلتے مسافر ہو۔ راہ چلتا مسافر کیا کرتا ہے؟ اس کو جتنی ضرورت کسی جگہ پر ہوتی ہے وہ اتنا ٹھہرتا ہے، ہمیشہ کے لیے وہاں پہ گھر نہیں خریدتا، بہت لمبی لمبی خواہشات نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہے یار مجھے یہ چیز لینی ہے، یہ لے کے مجھے واپس اپنے جو ہے نا گھر کی طرف نکلنا ہے۔ تو میں دنیا میں آیا ہوں، اصل گھر میرا جنت ہے۔ اس دنیا میں آیا ہوں، مجھے دنیا میں نیکیاں کرنی ہے، نیکیاں کر کے اللہ کو راضی کر کے پھر آگے اصل اپنے گھر کی طرف چلے جانا ہے۔ یہ دنیا ہمیشگی کی جگہ نہیں ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حدیث کے بعد فرمایا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، بھائی جب شام کر لو نا تو سمجھو کہ یہ آخری شام ہے، اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے، صبح کا انتظار نہ کرو کہ صبح بھی آنی۔ اور اگر
صبح ہو جائے وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، صبح ہو جائے تو انتظار نہ کرو کہ شام بھی آئے گی، کہ چلو یار کل توبہ کر لیں گے، کل معافی مانگ لیں گے، کل معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، اس چیز کا انتظار نہیں کرنا. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، آج تمہارے پاس صحت ہے، کل تم نے بیمار ہونا ہے. یہ تمہارے پاس جو صحت کی نعمت ہے یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، اس پہ بھی تمہیں جو ہے وہ اترانا نہیں چاہیے. آج تمہارے پاس صحت ہے، کل تم بیمار ہو سکتے ہو. آج اگر سجدے کر سکتے ہو کر لو، کل یہ موقع نہیں ملنا. وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنے زندگی سے اپنی موت کے لیے تیاری کر لو. ابھی زندگی ہے کوئی پتہ نہیں. اس میں ایک چھوٹی سی مثال میں ایڈ کروں گا. میرے ایک دوست، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، پرسوں جمعہ پڑھا رہے تھے. جمعہ پڑھاتے ہوئے ان کو چکر سے آئے، بیٹھ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، پھر کھڑے ہو گئے. اس کے بعد نماز پڑھائی. پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، اور اس کے بعد فوری طور پہ ہسپتال چلے گئے. ایک ہسپتال چیک اپ کروایا، ان کو نہیں سمجھ آئی، دوسرے بھیج دیا. دوسرے والوں نے چیک کیا تو کہتے ہیں دماغ کی شریان پھٹ گئی. اچھا، وہاں سے فوری طور پر تیسرے ہسپتال منتقل کیا گیا کہ ہمارے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں علاج کے لیے. 2 دن جو ہے ان کا علاج چلا ہے، اور کل دوپہر کو خبر آتی ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے. میرے کلاس فیلو میں، ہمارے جامعہ فیلو تھے اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں، ہم اکٹھے پڑھتے تھے وہاں پہ. تو یہ زندگی ہے، یہ ختم ہو جاتی. اس میں انسان کی ابھی ان کی کتنی خواہش ہے. ابھی کچھ ہفتے پہلے ان کا فون آیا تھا، جنید بھائی مسجد ہماری بن رہی ہے اسلام آباد میں، تو وہ پایا تکمیل تک پہنچنے والی ہے، چھت اس کی ڈل رہی ہے، تو اس میں آپ کو حصہ ڈالیں. تو خواہش ایک بندے کی تھی. اب کتنی خواہشات اور ہوں گی. اس خواہش کا تو انہوں نے میرے سامنے اظہار کر دیا. کتنی خواہشات اور ہوں گی. ان کی بیوی ہے، بچے ہیں، کیا سوچ کر وہ پڑھائی کر رہے ہیں، کیا سوچ کر وہ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، کیا سوچ کر وہ جمعہ پڑھانے کے لیے نکلے ہیں، کیا سوچ کر انہوں نے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا ہے. لیکن ابھی زندگی درمیان میں، یعنی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یار مجھے 60 70 سال 100 سال جینا ہے، اس کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں، اور وہ میری زندگی راہ چلتے ہی ختم ہو جاتی. یہ دنیا کی حقیقت ہے. دنیا میں ساری چیزیں وہ پوری نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں آیت 216 میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر ساری خواہشات ادھر پوری ہو جائیں، تم یہ سوچو کہ جو خواہش میری یہاں پہ پوری ہو رہی ہے وہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اور جو نہیں پوری ہو رہی وہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ شاید کہ میرے لیے یہی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو. یار یہ کیوں ہو گیا. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک مثال دی تھی کہ ایک شخص گھر سے نکلتا ہے اور وہ گاڑی پہ ایک جگہ جا کے اس نے گاڑی پارک کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے اگلا کام کرنا ہے. تو یہ شخص جو ہے وہ اپنی گاڑی لیتا ہے، گاڑی لے کر نکلتا ہے، اور جیسے ہی پارکنگ میں پہنچنے لگتا ہے اس سے کچھ دیر پہلے، یعنی 1 لمحہ پہلے، کہ 1 منٹ کے جس طرح ستون ہمارے سامنے ہے، اتنے فاصلے پر اس سے پہلے گاڑی پنچر ہو جاتی ہے. اب وہ گاڑی سے اترتا ہے اور جو ہے وہ اپنا ٹائر بدلنے لگتا ہے. ٹائر بدلتا ہے، ٹائر بدلتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے. اس کے بعد جیسے ہی وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، گاڑی کے انجن سے دھواں نکلنے لگتا ہے، گاڑی خراب ہو جاتی ہے. اب گاڑی سے نکل کے نا بد دعائیں دینے لگتا ہے اور واویلا کرنے لگتا ہے، میرے اوپر یہ مصیبت. ادھر بند ہو جاتی، پارکنگ میں لگ جاتی. میں اپنے کام کرتا تب تک میکینک آ کے وہ اس کو لگا رہتا. اب یہاں بند ہو گئی، بیچ رستے میں نہ میں آگے جانے کے قابل نہ پیچھے جانے کے قابل. اتنی ابھی وہ باتیں کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک جہاں پر اس نے گاڑی پارک کرنی تھی نا، وہاں پر ایک بہت بڑا پتھر آ کے اوپر پہاڑ سے گر جاتا ہے. پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ یار یہ جو لیٹ ہوا ہے یہ میرے فائدے کے لیے تھا. اگر میں وہاں بھی بیٹھا ہوتا، یا میں گاڑی کا ٹائر وہاں پہ چینج کر رہا ہوتا، یا میں بھی یہ باتیں جو کر رہا ہوں یہاں پہ کھڑا ہو کے میں وہاں کر رہا ہوتا، اب میں دوبارہ پھر یہ باتیں کرنے کے قابل بھی نہ رہتا، میری زندگی ختم ہو جاتی. تو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوتا ہوں یار یہ چیز میرے لیے بہتر ہے، لیکن میرا اللہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ابھی اس کے لیے بہتر نہیں ہے، تو وہ نہیں عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، تمہیں پسند ہے کہ یار فوری طور پر یہ مل جائے، لیکن وہ تمہارے لیے ابھی نقصان دہ ہے، اللہ وہ نہیں دے رہا تمہیں. اس میں کئی ایک مقاصد ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، دنیا میں اگر ہر خواہش کا کام پورا ہو جائے تو پھر آخرت میں جنت نہیں ملنی. دنیا میں اگر ہر انسان کہے یار میرے پاس گاڑی بھی ہو اور اختیارات دے دیے جائے
پھر تو دنیا کا نظام ہی نہیں چلنا۔ ایک بندہ مثال کے طور پر مجھے سڑک پہ کھڑی ہوئی ایک گاڑی نظر آئی، وہ کسی بندے کی ہے، وہ آ کے گاڑی میں بیٹھنے لگا، میں نے اس کو قتل کیا، مارا، اس کی گاڑی پہ قبضہ کیا، چلا گیا۔ آگے گیا ہوں تو کسی اور کو میں وہ گاڑی پسند آ گئی، اس نے مجھے مار کے وہ لے لی۔ تو دنیا کا نظام تو پھر چلنا نہیں۔ جو اللہ کی تقسیم ہے اس دنیا میں، اس پر راضی رہنا، یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ بھائی صبر کرنا ہے، ابھی یہ نعمت تیرے لیے اچھی نہیں، صبر کرنا ہے، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ صبر کرنا ہے کہ ابھی اگر تو نے اس کو استعمال کر لیا، تیرے لیے یہ نقصان دہ ہوگی، تجھے مغرب تک رکنا ہی رکنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے صبر روزہ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جو بڑی چیز کے حصول کے لیے تو بیٹھا ہوا ہے، تجھے ایک تو اس دنیا میں ملنی نہیں، اگر مل جائے گی تو ہمیشہ رہنی نہیں، اور اگر وہ یہاں پر تجھے مل گئی ہے تو اس کا بھی شکر ادا کر کے وہ اللہ نے تجھے دی ہے، اور غلط استعمال نہ ہو جائے۔ یہ صرف جنت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے سورہ زخرف کی آیت نمبر 71 میں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جنت میں ہر وہ چیز ملنی ہے جو انسان نے خواہش کرنی، ہر وہ چیز۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحیح بخاری میں 2348 نمبر روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان یوما یحدث عنده رجل من اہل البادیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حدیثیں بیان کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدوی جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان میں سے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رجلا من اہل الجنۃ استأذن ربہ فی الزرع، اہل جنت میں سے ایک آدمی ہے تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ اے اللہ مجھے نہ کھیتی کرنی، جنت میں بیٹھا ہوا ہے اور خواہش کر رہا ہے اے اللہ مجھے کھیتی کرنی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الست فیما شئت، بھائی آپ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ آپ جو خواہش کرتے ہو آپ کو ملتی ہے، کھیتی کر کے کیا کرنا ہے؟ جب آپ کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، آپ کو کیا کھانا کیا ہے وہ بتائیں، آپ کو ملے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، بلا ولکنی احب ان ازرع، اے اللہ مل تو سب کچھ رہا ہے لیکن مجھے کھیتی کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے بھائی، تو فرمایا کہ فبازر، اس نے بیج بویا، فبادر طرف نباتہ واستواء واستحصاد، کہتے ہیں کہ ابھی اس نے بویا ہی ہے، وہ اگ کے جو ہے وہ کٹ گیا، اور اس کے سامنے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فکان امثال الجبال، پہاڑ کی طرح بڑا بڑا اس کے سامنے اس کا دانہ جو بھی وہ اگانا چاہتا تھا وہ دانہ اس کے سامنے آ گیا۔ فیقول اللہ، تو اللہ عز و جل کہیں گے یا ابن آدم فإنہ لا یشبعک شیء، تیری خواہشات بہت ہیں ابن آدم، تجھے کوئی چیز جو ہے نا سیر نہیں کر سکتی، تو ادھر آ کے بھی نا محنت مشقتوں والے کام کر رہا ہے جہاں ساری خواہشات پوری ہونی ہیں، جہاں جو تو چاہ رہا ہے تجھے مل رہا ہے، جہاں ہر تیری خواہش وہ ان لمیٹڈ پوری ہو رہی ہے، ہمیشہ کے لیے تجھے سب کچھ مل رہا ہے، لیکن پھر بھی تو جو نا محنت مشقت والے کاموں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ پھر وہ اعرابی جو بیٹھا ہوا تھا نا مجلس میں، کہنے لگا واللہ یا رسول اللہ، یہ جو کام کیا ہے نا، یہ کام لا تجدہ الا قریشا و انصاریا، یہ تو یا تو قریشی ہوگا یا کوئی انصاری ہوگا، یہ نا کوئی ہم جیسے لوگ تو نہیں کر سکتے۔ فإنہم اصحاب زرع، وہی کھیتی کرتے رہتے ہیں، واما نحن فلسنا باصحاب زرع، ہم نے تو کبھی کھیتی کی نہیں ہے تو ہم سے تو ہونی نہیں وہاں پہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا پڑے کہ انسان جو ہے وہ کئی چیزیں نہیں سمجھ پاتا۔ تو بہرحال یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی جنت ایک ایسی چیز ہے جہاں سب کچھ ملنا ہے، انسان کی خواہش کے مطابق، چھوٹی خواہش ہو بڑی خواہش ہو سب کچھ ملنا ہے، لیکن اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، اور وہ انتظار روزہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی ابھی آپ کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے، ابھی آپ کو محنت کرنی ہے، ابھی اپنے آپ پر مشقت آپ کو جو آ رہی ہے وہ برداشت کرنی ہے، کہ اگر آپ کی یہاں خواہش پوری ہو گئی تو پھر فرق نہیں رہ جائے گا جنت میں اور دنیا میں۔ تو دنیا یہ انسان کی ساری خواہشات پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہاں ظلم اور زیادتی نہیں کرنی کسی پر، یہاں اپنا حق لینے کے لیے لوگوں پر زبردستی نہیں کرنی، بلکہ انتظار کرنا ہے کہ اے اللہ یہ چیز، ہاں دعا کرتے رہیں، اچھی چیزوں کی دعا کرتے رہیں، نعمتوں کو مانگتے رہیں، نعمتوں کے زوال کی جو ہے نا پناہ مانگیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ اس اصول کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ابھی میرے لیے بہتر نہیں ہے، مجھے صبر کرنا ہے، مجھے صبر کرنا ہے، اگر میں فوری طور پہ اس کو حاصل کر لوں گا زبردستی کسی اور طریقے سے تو میرے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، ان کا خادم بڑا نا وہ ان کی خدمت کیا کرتا تھا، آخری بات ہے،
وہ خادم ان کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، تو آج نماز پڑھنے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ یار نماز کے بعد نا اس کو میں 3 درہم تحفے میں دوں گا۔ اچھا نیت کر لی، اب نماز پڑھ کے جب باہر نکلے نا تو گزرتے ہوئے ساتھ ایک دکان تھی، تو اس پہ انہوں نے اپنے گھوڑے کی زین جو گھوڑے کے اوپر ڈالتے ہیں وہ یا کوئی زرہ اپنی دونوں میں سے کوئی ایک چیز دیکھی، تو پہچان لی کہ یہ میری چیز ہے۔ تو پوچھنے لگے یہ کہاں سے آئی ہے تمہارے پاس؟ کہتے جی ابھی ایک خادم 3 درہم کی بیچ کے گیا۔ یعنی اس کو 3 درہم دینے کا سوچا ہوا تھا، لیکن اس نے جلدی کر دی، وہ 3 درہم اس کے نصیب میں تھے لیکن اس نے وہ جلدی کر دی 3 درہم حاصل کرنے میں کہ تھوڑی دیر بعد ملنے تھے، اس نے وہ چوری کر کے اور وہ اس کو بیچ دیا۔ تو یہ ہمیں دنیا کی تقسیم جو ہے نا اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے کی ہے، تھوڑا سا صبر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، اور روزہ اس نیت سے رکھنا ہے کہ مجھے یہ چیزیں حاصل ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔